ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین کے منافی قرار، قومی اسمبلی بحال، تحریک عدم اعتماد پر 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا، 5 ججز نے متفقہ فیصلہ سنایا، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو بحال کر دیا گیا، نگران حکومت کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کا لدم قرار، صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر کے فیصلے عدالتی احکامات سے مشروط۔ سپریم کورٹ کا 9 اپریل دن 10:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم۔ فیصلے میں کہا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، حکومت کسی رکن کو عدم اعتماد یا نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنا بھی غیر آئینی قرار، کہا تحریک عدم اعتماد نپٹانے تک اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک اجلاس جاری رہے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک کا آئین بچ گیا، جھوٹ، فریب اور الزامات کی سیاست دفن ہو چکی ہے، انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں، قانون اور انصاف اپنا راستہ بنائے گا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو توڑ کر رہیں گے، پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کی مرضی، ایوان چلے گا، جعلی جادو ٹونا پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا، اصلاحات کے لیے پارلیمان کی تمام جماعتوں سے رجوع کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑوں گا۔ عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے، سپریم کورٹ میں کسی شخص کی جیت یا شکست نہیں ہوئی، پاکستان جمہوریت اور آئین کی جیت ہوئی ہے، ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، ایسی انتخابی اصلاحات لائیں گے جس سے صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایسے منتخب نمائندے لائیں گے جس کے پاس عوامی مسائل کا حل ہو، عوام کو معاشی حقوق دلوائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا بدقسمت فیصلے نے سیاسی بحران میں بہت اضافہ کر دیا، فوری الیکشن ملک میں استحکام لا سکتا تھا، بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا۔ ابھی دیکھتے ہیں معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ مریم نواز نے کہا قوم کو آئین کی سربلندی مبارک ہو، آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا، پاکستان کو عوام دشمن، نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات مل گئی، اللہ پاکستان کو چمکتا دھمکتا رکھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا آئین ہی مقدس ہے، آئین ہی سپریم ہے، جمہوریت مضبوط اور مستحکم ہوگی، پیپلز پارٹی کے کارکن ہر شہر ہر گاؤں میں جشن منائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان، کہا جو نظریے دفن ہو چکے انہیں دوبارہ اکھاڑنا ملک کے مفاد میں نہیں، سپریم کورٹ نے آئین اور جمہوریت کی لاج رکھی، قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عدلیہ نے اطمینان بخش فیصلہ دیا، پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے، آج ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ فاروق حبیب نے کہا عمران خان کا بیانیہ جیت گیا، اپوزیشن ہار گئی، آئندہ الیکشن میں اپوزیشن کو بھی پتہ لگ جائے گا، عوام بیرونی سازش کی کٹ پتلیوں اور ضمیر فروشوں کی درگت بنائیں گے، عمران خان کے ڈر سے تمام چور اکٹھے ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا عدالتی فیصلہ معیشت اور معاشرت سب کے حق میں تھا، شکر ہے ہم سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ مولانا اسد محمود بولے کسی فرد اور تنظیم کی نہیں، آئین کی فتح ہوئی، مل کر قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہوگا، ہم جمہوری حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اختر مینگل نے کہا امید کی کرن نظر آ رہی ہے، آگے کے مراحل بہت سخت ہیں۔ امیر حیدر خان ہوتی بولے اپوزیشن کو غدار کہنے والوں کو ہم غدار نہیں سمجھتے، سب چیزوں سے بالاتر ہو کر ملک کا سوچنا ہوگا۔ خالد مکسی بولے تحریک انصاف کے لوگ تلخیوں کو دور کریں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہمارے بزرگوں نے 1947 میں واہگہ بارڈر آزاد ملک میں رہنے کے لیے کراس کیا تھا، لگتا ہے اب ہم 1947 کی صورتحال میں واپس پہنچ گئے۔ فیصل وابڈا بولے کچھ بھی ہو جائے پاکستان کا سودا نہیں ہونے دیں گے، غداروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، الیکشن ہو کر رہے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے کہا کہ خوددار قومیں اللہ پر بھروسہ رکھ کر لڑتی ہیں، ہم ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ذاتی مفاد کے لیے، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا، سر اٹھا کر جیو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔
عمران خان کی حکومت بحال ہونے پر نون لیگ پیپلز پارٹی اور JUI کا جشن، شہباز شریف کو اپوزیشن رہنماؤں نے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ سپریم کورٹ کے باہر بھی اپوزیشن کے حامی وکلاء کا جشن۔ اپوزیشن کے کارکنوں کا شہر شہر جشن، ملتان میں نون لیگی اور PP کارکنوں کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ۔ گوجرانوالہ میں مٹھائیاں تقسیم، جڑاوالا، قصور، خانیوال میں لیگی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور وہاڑی میں بھی مٹھائیاں تقسیم، سکھر اور ٹھٹا میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خوشی میں MQM کا بہادر آباد میں جشن، کارکنان نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی۔ فیصل سبزواری نے کہا، پاکستان کے سیاسی اور عدالتی نظام کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ MQM نے مشکل وقت میں درست فیصلے کیے۔ MQM کا آج کراچی میں ریلی نکالنے کا بھی اعلان۔ غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ شہباز شریف نے سپریم کورٹ میں کہا، ہم اس الزام کے ساتھ گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ عمران خان ثبوت سامنے لائیں، سیاست چھوڑ دوں گا، عدالت جو سزا دے گی قبول ہوگی۔ چیف جسٹس بولے، غداری کا الزام جنہوں نے لگایا وہ ثابت کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، میاں صاحب چھوڑ دیں، آپ میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، رولنگ ختم ہو گئی تو الزامات بھی ختم ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو بھی سپریم کورٹ آئے، کمرہ عدالت میں کہا، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، انتخابات اصلاحات کے بعد ہونے چاہیے، اسی طرح الیکشن ہوئے تو گزشتہ انتخابات کی طرح متنازع ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا، بلاول جمہوریت کے دفاع میں آپ 3 نسلوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، اس سارے معاملے میں اصل سٹیک ہولڈر ووٹر ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا شکریہ۔ فواد چودھری نے کہا، عدالت کے سامنے وہ مواد ہونا چاہیے جس پر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، شواہد دیکھنے ہیں، نہیں تو رولنگ کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ حکومت بدلنے سے ہم 1940 کے دور میں واپس چلے جائیں گے۔ آزاد قوم کو غلام قوم میں تبدیل کرنا ہے تو سیاسی رجیم تبدیل ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سپریم کورٹ میں کہا، آئین کی بحالی اور عوام کے لیے اپنا خون پسینہ بہائیں گے، اپنی اپوزیشن سے مل کر انتخابی اصلاحات کریں گے تاکہ شفاف الیکشن ہو سکے۔ عام آدمی تباہ ہو گیا، اس کے لیے ریلیف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی کہتا ہوں، چارٹر آف اکانومی پر دستخط کریں، ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہے، آپ یقین کریں ہم آگے بڑھیں گے۔ حکومت 174 ووٹوں پر قائم تھی، ہمارے ارکان 177 ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، سیاسی جماعتوں کا آپس میں تعلق اتنا خراب ہے کہ پتہ نہیں ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ میاں صاحب وہ آپ سے ناراض رہتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، آپ ایک چھت کے نیچے ہوتے ہوئے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں ترقی ہو، غربت کم ہو، سب جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنے کی سزا ہے۔ میاں صاحب قوم کو ایسی باتیں بتائیں، قوم سیاسی قیادت کے لیے ترس رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے متعلق مختصر حکم نامے میں کہا کہ اس فیصلے کا آرٹیکل 63A پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی رکن تحریک عدم اعتماد پر وزیر اعظم کے انتخاب میں پارٹی لائن سے انحراف کر کے ووٹ ڈالتا ہے تو اس پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول، انٹر بینک میں مزید 2 روپے 5 پیسے مہنگا، ایک ڈالر 188 روپے 18 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2.5% اضافہ کر دیا، شرح سود 12.25% مقرر۔ بینک کی مہنگائی 11% سے زائد رہنے کی پیشگوئی، کہا سیاسی عدم استحکام سے چند روز میں روپے کی قدر میں 5% کمی ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 4% رہے گا۔ کانکنی کے ایک منصوبے کی سیٹلمنٹ اور قرضوں کی ادائیگیوں سے زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہوئی۔ ایکسپورٹ ری فائنینسنگ اسکیم پر شرح سود 3 سے بڑھا کر 5% مقرر۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے کہا، کچھ ہفتوں میں معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اسٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاری میں فرق پڑ رہا ہے، لگژری آئٹمز کی درآمد میں مزید کمی لانے کی ضرورت ہے، چاہتے ہیں امپورٹ بل کم ہو اور زر مبادلہ کی صورتحال میں بہتری آئے۔ اقدامات کا مقصد ملکی مالی نظام کو استحکام بخشنا ہے۔
کورٹ میں بھی ڈالر کی اونچی اڑان کی گونج۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا اس وقت ملک پہ ڈالر 190 روپے تک پہنچ گیا، ہماری سٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، ہم اس پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ سری لنکا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، بطور شہری چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت مضبوط ہو۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے 3 ماہ میں انتخابات کرانے سے مماثلت کر لی۔ صدر مملکت کو لکھے جوابی خط میں کہا انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں کلیدی ہیں، حلقہ بندیوں کا کام مکمل کرنے کے لیے 4 ماہ چاہیے، عام انتخابات کے انعقاد کے لیے مزید 90 دن درکار ہوں گے، صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کے لیے 7 ماہ درکار ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا 90 دن میں انتخابات آئینی طور پر لازم ہے، الیکشن کمیشن از خود اس مدت میں توسیع نہیں کر سکتا، آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو ہر وقت انتخابات کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع، مسلم لیگ نون کے ارکان نے تحریک اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی۔ مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات کے لیے پیٹیشن تیار کر لی۔ حمزہ شہباز آج لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کریں گے، کہا 1 اپریل سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ خالی ہے، اسمبلی کا سیشن کال کر کے فوری وزیر اعلیٰ کے انتخابات کرائے جائیں۔ صدر قاف لیگ چودھری شجاعت نے کہا پنجاب اسمبلی میں جو ہوا، اسمبلیوں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، نون لیگ کے ممبران نے قیمتی اشیاء کو تباہ و برباد کر دیا، ہال کی مرمت ہونے تک ایوان اجلاس کے قابل نہیں، مولانا فضل الرحمان نے توڑ پھوڑ کو جارحانہ انداز میں پیش کیا، مولانا قومی اسمبلی فلور پر اپنے والد سے ہونے والے بہیمانہ سلوک کو یاد رکھیں جس میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، ڈانڈی سمیت کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کہیں بھی غیر اعلانیہ بجلی کی فراہمی بند نہیں کی جاتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا سندھ کے سوا پورے ملک میں ہیلتھ کارڈ دے دیا، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا میرا ویژن ہے، عوام کی زندگی بہتر بنانا اور آسانیاں لانا ریاست کی ذمہ داری ہے، شہری مشکل میں ہو اسے اعتماد ہونا چاہیے کہ حکومت ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے ایمرجنسی ہیلپ لائن کا افتتاح کر دیا، کہا منصوبے کے لیے تمام صوبوں کی حمایت درکار ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا معاشی بحران ملک کو گھیر رہا ہے، نیازی معیشت، آئینی بحران اور سیاسی عدم استحکام کی میراث چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ہٹلر نے بھی آئین کا خاتمہ کر کے ملک پر قبضہ کیا، ہٹلر نازی تھا اور یہ عمران نیازی ہے۔ معاشی تباہی اور کرپشن کی وجہ سے ملک دہائیاں پیچھے چلا گیا۔ عمران خان تبدیلی کے نام پر پاکستان کے ساتھ ایبسولوٹلی فراڈ ہے، تمام غلطیاں درست کرنے کا وقت اب ہے۔ شہباز شریف خود ایبسلیوٹلی فراڈ ہیں، شہباز گل کا جواب، کہا نیازی قوم کو نازیوں سے ملانا انتہائی افسوسناک ہے، یہ لوگ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں، اپوزیشن عوام کا سامنا کرنے سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا متحدہ اپوزیشن ایک انتخابی نشان پر الیکشن لڑ لے مقابلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کے شہباز شریف سے سوالات، جسٹس اعجاز الاحسن نے پوچھا عدم اعتماد کامیاب ہو تو اسمبلی کا کتنا دورانیہ رہے گا؟ اپوزیشن لیڈر بولے پارلیمنٹ کا 1.5 سال ابھی باقی ہے، مسئلہ آئین توڑنے کا ہے، جو بلنڈر ہوئے ان کی توثیق اور سزا نہ دیے جانے کی وجہ سے یہ حال ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے آئین کی مرمت ہم کر دیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا امریکی مراسلہ من گھڑت نہیں، مریم نواز اور پیپلز پارٹی نے مراسلے کو من گھڑت کہا، تحقیقات کرا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کسی کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا جعلی خط کے مرکزی کردار شاہ محمود ہے، انہوں نے سازش کی، افسانہ نگاری کی، تقریریں نہ کریں، عدالت جائیں اور ثبوت دکھائیں، آرٹیکل 6 کے تحت سب کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا سپریم کورٹ کے مطابق اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، چلیں کم از کم اب ہم غدار نہیں رہے۔
سوسائٹی میں عدم برداشت کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے قانون بنائے جائیں جن کا غلط استعمال ہو سکے. چیف جسٹس عطر من اللہ کے پیکا آرڈیننس سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس. کہا کیا حکومت تسلیم کرتی ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز اور ادارے اس قانون میں نہیں آتے؟ ایف آئی اے کے اختیارات کا غلط استعمال ثابت ہو چکا ہے. ایف آئی اے سے زیر سماعت تمام کیسز کی رپورٹ طلب. پاکستان میں پارلیمان کی بحالی کے فیصلے کو عالمی میڈیا میں بھرپور کوریج دی گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے کی خبر رائٹرز، بھارتی این ڈی ٹی وی، ہندوستان ٹائمز، الجزیرہ اور ڈی ڈبلیو سمیت دیگر بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنی. فرح خان کے گاؤں کے لیے پنجاب میں غیر معمولی فنڈز دیے جانے کا انکشاف. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سفارش پر 11 کروڑ 90 لاکھ روپے کے فنڈز ملے. گاؤں میں سیوریج، سڑکیں، ٹف ٹائلز، فیملی پارک اور اسٹیڈیم کی تعمیر کے منصوبے شامل. شیخ پورہ کو 3 سال میں 45 ارب روپے کے منصوبے دینے میں فرح خان کی سفارشات شامل تھیں. فرح عمران خان کی فرنٹ پرسن تھی. مریم اورنگزیب کا الزام. کہا اب صرف فرح گیٹ کمیشن بنے گا. عمران خان اور ان کی اہلیہ کا ٹرائل ہوگا. ایک ٹرانزیکشن کا ثبوت موجود ہے. آئین شکنوں پر آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے.